گرنے کے بعد حضرت اویس کرنی کی ماں طرف گئی، تڑپنے کے بعد کہتی بیٹے تمہیں کس چیز نے رلایا، بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ حضرت اویس کرنی کہتے یا رسول اے میری ماں، اے میری والدہ معززہ، مجھے اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے، سرکار کی یاد آ رہی ہے، میں اپنے آقا کی یاد میں رو رہا ہوں، اے میری ماں اجازت دے کہ میں سرکار کی زیارت کر لوں۔ حضرت اویس کرنی کی ماں کہتی بیٹا میرے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اے بیٹا اگر تو چلا جائے گا میری خدمت کون کرے گا، مجھے وقت پہ کھانا کون دے گا، مجھے وقت پہ پانی کون پلائے گا، اس لیے بیٹا مجھے چھوڑ کر کے مت جا۔ حضرت اویس کرنی اپنی ماں کے بات کو مان جاتے ہیں، ماننے کے بعد بات کو کاٹ دیتے ہیں، آپ نہیں جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سرکار کی یاد در پاتی ہے، میرے آقا کی یاد در پاتی ہے، حضرت اویس کرنی رونے لگتے ہیں، ماں کے پاس جا کر کہتے ہیں امی جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اے میری امی اجازت دے کہ میں جا کر سرکار کی زیارت کر لوں۔ حضرت اویس کرنی کی ماں کہتی بیٹا اگر جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے، مگر سن لے جتنا جلد ہو سکے تو سرکار کی زیارت کر کے واپس آ جانا، جتنا جلد ہو سکے سرکار کی زیارت کر کے واپس آ جانا۔ اب حضرت اویس کرنی کو اجازت ملی، حضرت اویس کرنی گھر سے دوڑے ہیں مدینہ شریف کی طرف، جب گئے تو اللہ اکبر، کرن سے مدینہ شریف جانے میں کم از کم کتنوں کم دن لگیں گے، تو زیادہ چلنے پر 3 مہینے اور آہستہ چلے تو 6 مہینے، کیونکہ سواری کا اس وقت زمانہ نہیں تھا۔ اب حضرت اویس کرنی پیدل چلے ہیں، مدینہ شریف پہنچے ہیں، سرکار کے گھر تشریف لے گئے، سرکار کا دروازہ بند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، جب سرکار کا دروازہ بند ہے آپ نے دروازے پہ دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت اویس کرنی کہتے میں غلام آیا ہوں آقا کے دیدار کے لیے، اپنے مالک کے دیدار کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج گھر پہ نہیں ہے، آپ کچھ دیر ٹھہر جائے، پھر سرکار آئیں گے، آپ ان سے ملاقات کر لیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، حضرت اویس کرنی ایک طرف ماں کی بات کو یاد کر رہے ہیں کہ میری ماں تھوڑی دیر کی اجازت دی ہے، اگر میں تاخیر کر دوں گا تو میری ماں ناراض ہو جائے گی، اور جب ماں ناراض ہوگی تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے ماں ناراض ہو اس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو تو نہ اس کی عبادت قبول ہوگی نہ اس کی ریاست۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ جب بندے سے ناراض ہو تو یہ آپ کا رات بھر جاگنا بیکار ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ مولانا جمال صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے تو سب آئے، نہیں تھے تو کوئی نہیں۔ اب انشاءاللہ ان لوگوں سے سنیں گے، بس میں اپنی بات کو پوری کر دوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کے انتظار میں ہے، سرکار تشریف نہیں لائے، حضرت اویس کرنی کے ذہن میں ماں کی بات ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، حضرت اویس کرنی سوچ رہے ہیں اگر میں تاخیر کروں ماں ناراض ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے جس بندے سے ماں باپ ناراض ہو اس سے مولا کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو نہ آپ کی یہ عبادت قبول ہوگی نہ یہ آپ کا رات بھر جاگنا قبول ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، سرکار تشریف نہیں لائے، سرکار تو جانتے تھے ایک میرا غلام یمن سے آیا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سرکار آزما رہے تھے، رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ میرے آقا کے دیوانوں، حضرت اویس کرنی سرکار کی زیارت کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ جب یمن گئے جانے کے بعد ماں کی خدمت میں پھر لگ گئے، ماں نے کہا بیٹے تم نے سرکار کی زیارت کی، بیٹے سرکار کو دیکھ لیے، بیٹے اپنے آقا کو دیکھے۔ سرکار اویس کرنی جب سرکار کے نام کو سنتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، ماں کو کیا جواب دے؟ حضرت اویس